کل یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ جو غسل جنابت ہے تقریباً تمام مجتہدین کے نزدیک غسل جنابت کے بعد کوئی ایسا کام کرنا چاہیں کہ جس میں طہارت باوضو ہونا شرط ہے، وضو کی ضرورت نہیں ہے، اسی غسل جنابت کے ساتھ نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ جنابت انسان کو کب جنابت ہوتی ہے اور اس کے مخصوص احکام لاگو ہوتے ہیں؟ 3 اعمال کی وجہ سے انسان جنوب ہو جاتا ہے، یعنی جنابت کے احکام اس کو پر لاگو ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، ہم بستری کے نتیجے میں جنابت حاصل ہوتی ہے، احتلام کے نتیجے میں جنابت حاصل ہوتی ہے، یا خدا نخواستہ انسان دانستہ طور پر کوئی ایسا کام کرے کہ جس کی وجہ سے وہ غسل جنابت جو ہے نا وہ واجب ہو جائے اور جو مخصوص لکوڈ ہے وہ خارج ہو جائے۔ غسل جنابت بذات خود یعنی من جملہ واجبات میں سے نہیں ہے، جس طرح نماز پڑھنا واجب ہے، روزہ رکھنا واجب ہے، اسی طرح غسل جنابت بذات خود واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کام کرنا ہو، یعنی انسان کے ذمہ غسل جنابت ہو ان 3 وجوہات میں سے کسی وجہ کی بنا پر، اور اس نے کوئی ایسا کام کرنا ہو جو کہ واجب ہے اور اس میں طہارت شرط ہے، تو پھر جو ہے غسل جنابت واجب ہو جائے گا، بذات خود واجب نہیں ہے۔ کوئی ایسا کام کرنا ہو جو واجب ہو اور اس میں انسان کا باطہارت ہونا، باوضو ہونا شرط ہو، تو پھر غسل جنابت واجب ہے، بذات خود واجب نہیں ہے۔ اچھا جی، اب کون سے ایسے کام ہیں کہ جو غسل جنابت کے بغیر نہیں ہوتے اگر انسان کے ذمہ غسل جنابت ہو؟ نمبر 1 یہ ہے کہ جیسے کہ یہ 5 وقت کی ہماری نماز ہے، انسان کے ذمہ غسل جنابت ہے اور 5 وقت کی نمازوں میں سے کوئی نماز آپ پڑھنا چاہتے ہیں، اس میں غسل جنابت کے بغیر وہ نماز نہیں ہوتی۔ حج بیت اللہ کے لیے آپ جاتے ہیں، وہ حج واجب ہو یا مستحب ہو، آپ پر حج واجب ہو گیا ہے یا آپ پر حج واجب نہیں ہوا، ویسے ہی جیسے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام دونوں کے بارے میں ہیں، سواری ساتھ چل رہی ہوتی تھی اور پیدل 25 حج کیے ہیں ان دونوں اماموں نے، 25 حج، 460 کلومیٹر ہے مکہ سے لے کر مدینہ تک، 25 حج پیدل کیے۔ اور جواب سے پوچھا جاتا ہے کہ فرزند پیغمبر، یہ ماشاءاللہ سواری آپ کے پاس موجود ہے، سوار ہو کے کیوں نہیں جاتے؟ فرمایا مجھے اللہ کی بارگاہ میں سواری کی حالت میں جاتے ہوئے حیا محسوس ہوتی ہے۔ اچھا، اب واجب حج ہو، مستحب حج ہو، پہلا حج واجب ہو جاتا ہے بندے کے اوپر، دوسرا، تیسرا، چوتھا جتنے بھی حج کریں گے 25واں وہ مستحب ہیں۔ عمرہ مفردہ جو سال بھر کرتے رہتے ہیں وہ بذات خود واجب نہیں ہوتا، ہاں آپ نظر کرتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں عمرہ مفردہ کروں گا، اب وہ واجب ہو جائے گا، جس طرح 5 وقت کی نماز واجب ہو جاتی ہے۔ یا کسی کام کے کرنے کی آپ قسم کھاتے ہیں تو قسم کی وجہ سے وہ کام جو بذات خود واجب نہیں تھا اب واجب ہو جائے گا۔ نماز شب واجب نہیں ہے، نماز تہجد واجب نہیں ہے، آپ قسم کھاتے ہیں کہ میں 1 مہینے تک بلا ناغہ نماز تہجد پڑھوں گا، اب واجب ہو جائے گی۔ اگر آپ مخالفت کریں گے تو کفارہ بھی دینا پڑے گا، جبکہ بذات خود واجب نہیں تھا۔ عمرہ مفردہ بذات خود واجب نہیں ہے، آپ نے نظر کیا اور وہ واجب ہو گیا، یا کسی نے آپ کو پیسے دیے کہ یہ آپ پیسے لے لیں اور میرے والد صاحب کی طرف سے جا کے عمرہ مفردہ کریں، تب بھی عمرہ مفردہ آپ پر واجب ہو جائے گا۔ حج چاہے واجب ہو یا مستحب، عمرہ مفردہ چاہے وہ واجب ہو یا مستحب، جیسے ہی آپ نے لبیک اللہم لبیک کیا اور احرام باندھا، اب آگے طواف کرنا ہے، چاہے واجب طواف کا وہ واجب حج کا طواف ہو، مستحب حج کا طواف ہو، واجب عمرہ مفردہ کا طواف ہو یا مستحب عمرہ طواف کا ہو،
اس طواف کے لیے آپ کا باوضو ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے ذمہ غسل جنابت ہے یا غسل جنابت کرو، اگر خدا نخواستہ پانی نہیں ہے یا پانی کا استعمال آپ کے لیے نقصان دہ ہے، پھر غسل کا جو متبادل ہے وہ تیمم ہے۔ وہ طریقہ میں پھر کسی اور دن بتاؤں گا، خدا کرے اس دوران کسی کو تیمم کی نوبت نہ آئے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو وہ کرنا ہوتا ہے۔ البتہ احرام کی وجہ سے جو طواف ہے اس طواف میں آپ کا باوضو ہونا ضروری ہے۔ اچھا، عمرہ بھی کر لیا آپ نے اور طواف بھی کر لیا، ایسے ہی مکے میں بیٹھے ہوئے ہیں، مستحب ہے مکے میں قیام کے دوران سال کے دنوں کے برابر بیت اللہ کا طواف کیا جائے۔ کتنے ہیں؟ 365 دفعہ طواف کرنا مستحب ہے۔ اگر 365 طواف نہ کر سکے، کم از کم اتنے طواف کرے۔ ابھی جلدی جلدی جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ سے ہم ایک ٹیسٹ لیتے ہیں، اگر 365 نہ کر سکے تو اتنے طواف کرے کہ جس کے چکر 365 بنے۔ ہر طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں، کتنے چکر ہوں تو 365 دن بنیں گے، کم از کم یہ کام کریں۔ چلیں جی، اتنے جلدی نہیں ہے، بعد میں کر لیں گے، ٹھیک ہے جی؟ اس کے لیے جو ہے نا وہ آپ کو 52 جو ہے نا وہ 7 دونے 14 اور 7 5 35، 64 بنے، خیر ہے۔ اچھا جی، یہ کوئی اسکول ٹیچر لگتے ہیں میتھ کے۔ اچھا جی، یہ اس کے لیے تو اس میں جو ہے نا جو مستحب طواف کرتے ہیں وہ بغیر وضو کے ہو جاتا ہے۔ ایسی مکہ میں طواف کے دوران، عمرہ مفردہ والا نہیں، حج والا بھی نہیں، ایسی مکہ میں قیام کے دوران اگر آپ 1000 آدمی کی طرف سے طواف کریں گے نا، 1000 آدمی کی طرف سے، اللہ تعالیٰ 1000 آدمیوں کو فل طواف کا اجر عطا فرماتا ہے۔ تقسیم نہیں بنے گا، تقسیم ہوگا، اللہ تعالیٰ ثواب کے 100 ٹکڑے کرے اور ایک ایک ٹکڑا جو ہے یہ آپ کے پکوڑوں کی طرح تقسیم ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ یا کسی کے لیے 10 آدمیوں کو اگر آپ عمرہ مفردہ میں شامل کرتے ہیں، اللہ 10 کے 10 کو مکمل عمرہ مفردہ کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کے کارخانہ قدرت میں جو ہے نا وہ کوئی کمی، یا کارخانہ رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ البتہ اس مستحب طواف کے بعد جو 2 رکعت نماز ہے وہ بغیر وضو کے نہیں ہوتا، یعنی عمرہ مفردہ والا طواف اور حج والا طواف، چاہے وہ مستحب ہو یا واجب، اس طواف کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے۔ البتہ ایسی مکہ میں قیام کے دوران عمرہ مفردہ نہیں کرتا، بندہ احرام نہیں بنتا، صرف ایسی جا کے خانہ کعبے کا طواف کرتا ہے۔ آج کل کا ایک عجیب تماشا میں آپ کو بتاؤں، ادھر اگر آپ عمرہ کر کے بیٹھے ہوئے نا، اگر آپ مسجد الحرام میں کعبہ کے پاس جانا چاہیں ایسی نماز پڑھنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، یہ آپ کو شلوار قمیص میں نہیں جانے دیتے، اس کے لیے اسپیشل آپ کے حرام والے کپڑے پہننے پڑتے ہیں، یعنی ان کو دھوکہ دے کے جو ہے نا یہ جانا پڑتا۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں فون کر کے یہ کام کرے یا نہ کرے، ہم نے کہا کرو، نہیں جانے دیتے۔ اچھا، نیچے ہم نے طواف کرنا ہے بھائی، اوپر جو پہلا فلور ہے نا، یعنی گراؤنڈ سے اوپر، ادھر ہو جاتا ہے، چونکہ اس کی جو اونچائی ہے وہ خانہ کعبہ سے نیچے ہے، اوپر کے 2 فلوروں میں ہمارا نہیں ہوتا۔ بالکل آخر میں تو ایک چکر اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ وہ 7 چکروں کے برابر ہو جاتا ہے۔ وہ کچھ لوگوں نے موٹر رکھے ہوئے ہیں، وہ بیٹری والے، وہ بڑے سیر سپاٹے بھی کر رہے ہوتے ہیں اور طواف بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اوپر ہمارا نہیں ہوتا، نیچے شارٹ ہوتا ہے، اوپر لمبا ہوتا ہے، لہذا ایک تو وہ نیچے نماز تو خیر اوپر بھی ہو جاتی ہے، خانہ کعبہ کی وہ آخری چھت پر بھی ہو جاتی ہے، لیکن طواف اس جگہ سے ہوتی ہے جس کی اونچائی خانہ کعبہ سے کم ہو، اس کے نیچے ہو، تو یہ کام جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم بھی یہ کام کرتے رہے۔ وہ ایک دفعہ وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے بعض اوقات، وہ ایک مولانا صاحب جو ہے نا وہ بنیان اتارنا بھول گئے تھے، وہ پولیس والے نے دیکھ لیا، وہ کہا کہ جاؤ اس کو اتار کے آ جاؤ۔ شکر ہے اس کو پکڑا نہیں، کہا کہ اس کو اتار کے آ جاؤ۔ اچھا جی، تو اس کے لیے جو ہے نا وہ ہے، اچھا عمرہ مستحب کے لیے
اچھا یہ بندے کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس کام میں طہارت شرط ہے، کس کام میں طہارت شرط نہیں ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ شرط ہو اور ہم بغیر طہارت کے کریں تو وہ غلط ہو جائے، یا شرط نہ ہو لیکن آدمی جو ہے نا اس خیال سے کہ اس میں شرط ہے ایسے محروم رہے ثواب سے۔ نماز میت جو نماز جنازہ پڑھتے ہیں اس میں آپ کا باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، حتیٰ باہر جو ہے نا وہ اگر جنازہ ہو رہا ہے اور آپ کے جی میں غسل جنابت ہے تو یہ جو ہے نا اس میں آپ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ اصلاً یہ نماز نہیں ہے، سیدھی بات یہ ہے کہ جس کا نام ہم نے نماز جنازہ رکھا ہوا ہے اس میں نماز نہیں ہے، نہ اس میں سورہ فاتحہ ہے، نہ اس میں رکوع ہے، نہ سجدہ ہے، نہ سلام ہے، جبکہ روایت ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جس میں سورہ فاتحہ نہ ہو وہ نماز نہیں ہے، رکوع کے بغیر نماز نہیں ہے۔ البتہ مستحب ہے، ہر وقت انسان کو باوضو ہونا چاہیے، اس کا یقیناً اجر زیادہ ہوگا، لیکن فرض کریں وہ ایک آدمی ہے، ایک میت ہے اور ایک آدمی ہے، اس نے جنازہ پڑھنا ہے اور پانی وغیرہ مثلا نہیں ہے، تیمم کی جگہ پہ نہیں ہے، تو کیا کرے بھائی؟ وہ مجبوری بھی کے تحت بھی نہیں، اختیاری طور پر بھی بغیر وضو کے نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، حتیٰ جنابت کی حالت میں بھی، البتہ مسجد کے اندر اگر ہو رہا ہو نہیں، ادھر جنابت کی حالت میں ٹھہرنا جائز نہیں ہے، ہاں باہر ہو رہا ہو تو پھر جنابت جو ہے نا غسل جنابت کے بغیر بھی آدمی جو ہے نا وہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح جی ہاں نماز میت ہے، سجدہ سہو ہے، سجدہ سہو، نماز میں کچھ ایسی کمی بیشی ہو جاتی ہے جس کی تلافی یا تدارک بعد میں کیا جاتا ہے۔ نماز میں آپ ایک فالتو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، آپ کی عشاء کی نماز میں آپ کو جو ہے نا وہ دوسری رکعت یا مغرب کی نماز میں دوسری رکعت میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے بعد آپ کو بحول اللہ پڑھ کے کھڑا ہونا چاہیے تھا، غلطی سے آپ نے سلام پڑھ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب کیا کریں؟ کھڑے ہو کے نماز کو مکمل کریں، بعد میں اس کی تلافی کریں۔ کیا کریں اس کے لیے؟ 2 سجدے میں جائیں گے، اور سجدے میں جا کے بسم اللہ وباللہ وسلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا بسم اللہ وباللہ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد، یہ سجدہ سہو ہے۔ یہ بظاہر تو نماز کا حصہ ہے لیکن اس میں وضو شرط نہیں ہے، بغیر وضو کے بھی فرض کریے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے کہا وضو ٹوٹ گیا، ضروری نہیں ہے کہ جا کے وضو کریں اور پھر آ کے وہ سجدہ سہو بجا لائیں نا۔ اسی طرح فالتو قیام، اچھا وہ دوسری رکعت تھی، آپ کو تشہد پڑھنا چاہیے تھا، غلطی سے کھڑے ہو گئے، پھر اگلے رکعت کے رکوع میں جانے سے پہلے متوجہ ہوئے کہ بھئی مجھے تشہد پڑھنا چاہتے، کیا کریں گے؟ فوراً بیٹھ جائیں گے اور اپنی نماز کو مکمل کریں گے۔ وہ جو فالتو آپ کھڑے ہوئے ہیں نا اس کے لیے بھی 2 سجدہ سہو بجا لانے ہوتے ہیں۔ یا بھولے سے بندہ بات کرے کسی سے، جان بوجھ کے بات کریں گے تو نماز باطل ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ غلطی سے کوئی وہ کرے نا تو غلطی سے بات کرے تو نماز باطل نہیں ہوتی ہے، ٹوٹتی نہیں ہے، اس کی جو ہے وہ تلافی ہے۔ اچھا جی، تو اس سجدہ سہو کے لیے بھی جو ہے نا وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی، اسی طرح سجدہ شکر یہ بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں اسلام کا پہلا جو سجدہ شکر ہے نا، وہ رسول خدا نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ مجھے ہجرت کا حکم ہے، تمہیں میری بستر پر سونا ہوگا اور دیکھو جان کو بھی جو ہے نا وہ خطرہ ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہاں یقیناً بچ جائے گی۔ سجدہ شکر میں گر گئے امیر المومنین، کہتے ہیں اسلام کا پہلا جو ہے نا یہ سجدہ شکر ہے، اس سجدے کے لیے بھی آپ کا باوضو ہونا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، قرآن کی 7 وہ جو ہے نا وہ سوروں میں واجب سجدہ ہے، قرآن خوانی ہو رہی ہے اور آپ نے وہ سجدہ والی آیت پڑھ دی، اب آپ سجدہ واجب ہے اور وہ بھی فوراً کرنا ہے۔ اچھا، آیا وہ بغیر وضو کے کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ اس میں بھی وضو ضروری نہیں ہے، بلکہ بغیر وضو کے وہ قرآن والا سجدہ جو ہے نا وہ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، غسل جنابت کے بغیر جو ہے نا وہ ہو سکتے ہیں۔
اچھا یہ تو کچھ عبادات ہے نا. اچھا کچھ مواقع ایسے ہیں کہ ایک کام کوئی واجب کام نہیں ہے لیکن ایک کام کرنا چاہتے ہیں جو واجب نہیں ہے مستحب بھی نہیں ہے، لیکن جب تک غسل جنابت نہیں کریں گے وہ کام حرام ہے. قرآن کو ہاتھ لگانا چاہتے ہیں. قرآن کو ہاتھ لگانا نہ واجب ہے نہ مستحب ہے، ٹھیک ہے جی. لیکن اگر آپ قرآن کو ہاتھ لگانا چاہتے ہیں اور آپ کے ذمہ غسل جنابت ہے یا واش روم سے ہو کے آئے ہیں تو غسل جنابت کے بغیر، وضو کے بغیر آپ قرآن کو ہاتھ نہیں لگائیں. یعنی ایک اس کام کو جائز بنانے کے لیے تاکہ وہ حرام نہ رہے، حرام کے مرتکب نہ ہو، غسل جنابت ضروری ہے. اور وہ قرآن کو جو ہے نا وہ جیسے کہ قرآن کی تحریر کو ہاتھ لگانا، البتہ حاشیے کو ہاتھ لگانا، یعنی دو سطروں کے درمیان جہاں پر حروف نہیں ہوتے ادھر ہاتھ لگانا، یا آپ کے موبائل میں جو قرآن آ رہا ہے لیپ ٹاپ پر، یہ اس کو جو ہے نا بغیر وضو کا آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں. اچھا جی اچھا جی اسی طرح واجب نماز کے علاوہ مستحب نماز بھی، کوئی بھی نماز اگر وہ نماز ہے بغیر وضو کے نہیں ہو سکتی. باقی نماز جنازہ میں نے عرض کیا کہ حقیقت میں وہ نماز ہی نہیں ہے بلکہ ایک طرح کی دعا ہے. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وآلہ طیبین طاہرین. اور کچھ غسل ہیں کہ وہ عمل کے مکمل ہونے یا زیادہ سے زیادہ ثواب کی خاطر آپ کا باوضو ہونا ضروری ہے، ورنہ بغیر وضو کے بھی جو ہے نا وہ مثلا وہ کیا جا سکتا ہے. جیسے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہاتھ لگائے بغیر قرآن کی تلاوت کرنا چاہیں تو اس میں آپ کا باوضو ہونا ضروری نہیں ہے. اچھا جی اسی طرح اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت طلب کرتے ہیں، باوضو حاجت طلب کریں بغیر وضو کے طلب کریں، ان دونوں میں بہت فرق ہے زمین اور آسمان کا. اسی طرح آذان دیتے ہیں، بغیر وضو کے بھی آذان دی جاتی ہے. سنا ادھر پتہ نہیں اسلام آباد میں یا کہیں ہماری ایک مسجد ہے، آذان دینے جاتا ہے، آذان دے کے فوراً تالا لگاتے غائب ہو جاتا ہے. کس لیے حی علی الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ دور رہو مسجد سے. یہ مبالغہ کے بغیر کہہ رہا ہوں، ایک آدمی آ کے آذان دیتا ہے اور آذان دے کے دروازے کو تالا لگا کے وہ چلا جاتا ہے. یہ آذان مستحب ہے لیکن وہ بغیر وضو کے بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، بغیر وضو کے بھی جو ہے نا وہ صحیح ہے. حاجت روائی کے لیے، آذان کے لیے یا بس کافی ہے. صلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین.